ہر طرح کے ادارے بند رہیں گے اسٹرکٹلی، گورنمنٹ کے بھی پرائیویٹ بھی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس ہوم ورک کے امتحان میں 50% مارکس ہوں گے۔ سر آپ اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں رہ چکے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے سخت ہیں۔ اچھا جی، اور میں نے اعلان کر رکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں جس نے بھی محکمہ تعلیم کو کسی کام کے لیے پیسہ دیا ہے وہ جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ آ کے ثبوت دے اور پیسے لے لے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں CEO ایجوکیشن آفس، اور ہمارے جو CEO سیالکوٹ ہیں مقبول احمد شاکر صاحب، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سیالکوٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور کرپشن کی روک تھام کے لیے کہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ ہمارے 26 نومبر سے سارے ادارے بند ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر کیا حال چل ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے اس کے لیے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ کہ 26 نومبر سے سارے تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے، چاروں صوبوں سارے پاکستان کی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا پھیل رہا تھا۔ محکمہ تعلیم گورنمنٹ کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بر وقت ہے کہ ادارے بند کیے جا رہے ہیں۔ میرے ڈسٹرکٹ میں اس وقت ایک سکول جو ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا سکول ہے اس میں ایک دن 7 کیس آ گئے۔ اچھا، وہ سکول بند ہے۔ 3 اور جگہ پر ایک 2 اسٹوڈنٹ ٹیچر کا معاملہ تھا، وہ سکول بند ہونے جا رہے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بر وقت فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے ایسا کر کے۔ بچے تو بہت خوش ہیں اس فیصلے سے، آپ بھی خوش ہوئے ہیں یا آپ کے ٹیچرز؟ جی تو خوشی کی بات تو خیر اس میں نہیں ہے۔ بچہ اسٹوڈنٹ تو جی جس عمر کا ہو نا، PhD MPhil کا ہو، اور ایک دن چھٹی مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ بچے کو اس لیے خوش نہیں ہے، یہ فطری عمل ہے بچے کا خوش ہونا، اور اس لیے ٹیچر اساتذہ اور ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ اس میں بالآخر اس میں نقصان ہے جی، اس لیے ہم خوش نہیں ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسی جو لاک ڈاؤن ابھی جو چھٹیاں ہوں گی ان کی، اس کے لیے کوئی پالیسی ڈیزائن کی گئی ہے جو؟ جی گورنمنٹ اس سے غافل نہیں ہے، ہم بھی غافل نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ہوم ورک دیا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس ہوم ورک کے امتحان میں 50% مارکس ہوں گے۔ 100 نمبر کا اگر ایگزام ہوگا جیسے پہلے ہوتا ہے 1 سے 8ویں تک 100 نمبر کا، اب اس کے برابر اتنے ہی نمبر ہوم ورک کو دیے جائیں گے۔ ہوم ورک باقاعدہ چیک کیا جائے گا، اساتذہ چیک کریں گے، کوئی 2% اوپر والے افسر اس سے کچھ % اوپر والے افسر کو جا کے چیک کریں گے، اور امتحان کے برابر کے نمبر ہوم ورک کے رکھے جائیں گے۔ اور اگلی کلاس میں جو پروموشن ہے وہ ان 2 چیزوں کے امتحان اور ہوم ورک کے ساتھ ملا کے ہوگی۔ اس لیے ہم نے بچوں کو اور ان کے والدین کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ان دنوں میں بچہ فارغ نہ رہے، ہوم ورک کرے، اپنی اسٹڈی جاری رکھے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ جو ہوم ورک نہیں کرے گا اس کی امتحان کی تیاری بھی تو اتنی کم ہوگی، امتحان میں اتنے کم نمبر آ جائیں گے۔ وہ اسسمنٹ ہے، ایکول اسسمنٹ ہے، اس کا اثر آ جائے گا اور فائدہ مند رہے گا۔ یہ ہم اقدام کر رہے ہیں گویا ہوم ورک کو ریگولر رکھنے کا۔ سیالکوٹ میں جو ابھی سکولز بند ہو جانے سارے کے سارے، تو کوئی کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں یا کچھ کالجز وغیرہ جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے بھی کچھ PTV پہ ہوم لرننگ کے لیے کچھ اس طرح کا ایپ وغیرہ لانچ کرنے کا سوچا ہے، تو اس میں کوئی آن لائن لرننگ بھی ہوگی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہر طرح کے ادارے بند رہیں گے اسٹرکٹلی، گورنمنٹ کے بھی، پرائیویٹ بھی، اکیڈمیز بھی، ٹیوشن سینٹر بھی، ہر طرح کے ادارے بند رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آن لائن کا انتظام پرائیویٹ والے پہلے بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا اس گرمی کی چھٹیوں کے ساتھ جب کرونا کی ویو تھی تو ہم نے بھی کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں، بلکہ تجویز یہ تھی اور بعض اچھے سکول کر رہے ہیں، باقی ان کو فالو کریں، کہیں گے ان کو کہ ٹیچر جو ہے وہ گروپ بنا لے، زوم پر بچوں کی رہنمائی کرتے۔ اور ایک کام اور ہے کہ PTV ہر دن 2 گھنٹے کا ٹیلی کلاس کا انتظام کر رہی ہے، ہم نے بچوں کو اس کے شیڈول سے واقف کرنے جا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اس سے اپنا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہمارے IT ٹیچرز اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو بچہ ٹیچر سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی
نظام بنایا جائے. ٹھیک ہے. اور ٹیچر بچوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ اساتذہ اس لیے بھی تھوڑی محنت کریں گے، تھوڑی نہیں زیادہ محنت کریں گے کہ ان کے رزلٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. انہیں اپنا رزلٹ بھی بہتر بنانے کی فکر ہے، اس لیے اساتذہ بچوں سے رابطے میں رہ کر ٹیلی فون پر، زوم پر، ٹیلی کلاس کے ذریعے وزٹنگ اپنے رزلٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. سر آپ اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں رہ چکے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے سخت ہیں. اچھا. جی، جو سننے میں آتا ہے. تو آپ نے کیا ریفارمز لائی ہیں سیالکوٹ کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ جی، میں سخت کا لقب ملنے کی وجہ یہ بتا سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاف کرنے یا اچھا سلوک کرنے کا میں اس لیے حق نہیں رکھتا کہ دوسری طرف بچوں کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سختی میرے ساتھ جو کلیریکل سٹاف ہے ان کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ ہے. ان سب کا تعلق بچوں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نرمی کروں، ان سے نرمی کروں تو یہ بچوں سے جاتی ہے، تو میں بچوں کا حق دلانے کے لیے ذرا ان سے نرمی نہیں کرتا. سختی کی تو خیر کا بات نہیں ہے، تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں سخت ہوں. اساتذہ کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی تھی پہلے ٹرانسفر میں بھی. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی کچھ ریفارمز وغیرہ لائے گئے ہیں پورے پنجاب کی سطح میں. کوئی ان ریفارمز کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کون سے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان میں نادرا کے بعد اگر کوئی آن لائن نظام کامیاب ہوا ہے تو وہ ہمارا سس ہے، سکول انفارمیشن سسٹم. اچھا. یہ اور ابھی ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے. ہر چیز ہماری، سکول انرولمنٹ، بے فارم، ایون یہ کہ سکولوں کو ملنے والی مراعات، سکولوں کو ملنے والا پیسہ، ایون یہ کہ ڈے بائی ڈے ایک ہیڈ ماسٹر ادھر خرچ کرے گا پنجاب میں معلوم ہو جائے گا. یہ سارا ریلیٹ ہونے جا رہا ہے، ایک ہی سسٹم بننے جا رہا ہے. اس میں ایک چیز ٹیچر کا آن لائن ٹرانسفر ہے. اچھا. ٹیچر پہلے درخواست دیتے تھے، ظاہر ہے یہی سٹاف تھا، کوئی شک نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ لین دین کرتے تھے. اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایسا کوئی رویہ پنپ گیا ہے، جب تک پیسے نہ دیں انہیں تسلی نہیں ہوتی. مطلب ہے میں 2 سال رہا ہوں ادھر، تبادلہ رہا ہے، کوشش کی ہے کہ یہ مینیمائز ہو جائے. جب بھی پتہ چلتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ دینے والے کو اتنا شوق تھا جتنا لینے والے کو شوق تھا. تو یہ آن لائن سسٹم میں اساتذہ اپنے موبائل سے یا اسکول کے ٹیب سے اپلائی کرتے ہیں. ہر ڈاکومنٹ ان کا آلریڈی وہاں اسکین ہو کے پہنچا ہوا ہے. میرٹ بنتا ہے، جن کا حق بنتا ہے ان کو ٹرانسفر مل جاتے ہیں. اب کم از کم وہ نظام نہیں رہ گیا. ابھی کچھ خرابیاں ہیں کہ جس آدمی نے جو انٹر کر دیا وہ انٹرٹین ہو گیا. کوئی تھوڑی ایک غلطی جو ہم مطلب ڈائگنوز ہی نہیں کر رہے تھے. مطلب شیخوپورہ میں ایک سکول میں کچھ ایسا انٹر ہو گیا کہ کمپیوٹر کو فیڈ ہو گیا کہ اس میں کوئی بچہ نہیں. 37 اساتذہ کے تبادلے ہو گئے آٹومیٹک. اچھا. سسٹم ابھی ہم سسٹم کو سمجھے نہیں ہیں، سمجھ پائیں گے تو انشاءاللہ ایسی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. بہرحال جی میں داد دیتا ہوں اس سسٹم کو سوچنے اور بنانے اور چلانے والوں کو کہ اتنا مطلب ہے کہیں کو 70 سے 80 ہزار تبادلہ ہو گیا اور وہ ہنگامہ اور وہ پیسہ اور وہ کاغذ وہ کوئی خرچ نہیں ہوا. یہ ایک بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں. بڑی تبدیلی ہے. اور میں اس کا سہرا وہ اگرچہ ہمارے سیکٹری نہیں رہے، کیپٹن محمود صاحب سیکٹری سکول ایجوکیشن کو دوں گا. سلام پیش کرتا ہوں سر ان کی اس کوشش کو. سر دیکھا جاتا ہے کہ استاذہ کا کام تو زیادہ جو ہے وہ پڑھانے کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی دے دی جاتی ہیں، جیسے کہہ لیں کچھ وہ ڈینگی کے کروانے والے فارمز وغیرہ فل، اور اب کچھ وہ بے فارم والے چل رہے ہیں سسٹم. تو اس طرح کچھ اسٹوڈنٹس پہ اثر نہیں پڑتا؟ کہ جی پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا ایکسٹرا کریکولر، یہ ایکسٹرا کریکولر نہیں ہے. اچھا. یہ صرف ایکسٹرا ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. لیکن فوج کے بعد ہم سب سے بڑا محکمہ ہیں. یہ ایسا ہی سوال ہے کہ جی فوج کا کام تو بارڈر پہ تھا اور ہم بہت سارے کاموں میں ادھر لے لیتے ہیں. بہرحال جی ہم اس ملک کے سپاہی ہیں، فوج کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کہیں بند بنانا ہے، کہیں سیلاب آ گیا ہے، ادھر ہی یہ ہے کہ کہیں وہ سیلاب ادھر وبا آ گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے. تو بہرحال ہم کام کرتے ہیں. فرق اس کا تھوڑا بہت ضرور پڑتا ہے، لیکن اچھے ایڈمنسٹریٹر کور کر لیتے ہیں.
سر اسکولس کے اندر، گورنمنٹ اسکولس کے اندر بلڈنگ کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کنٹین کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، وہ بڑے یا تو ہوتی نہیں ہیں، اگر ہوتی ہیں تو اس میں وہ اس طرح کی معیاری چیزیں نہیں ملتی جو کافی کہہ لیں کہ آپ طلباء کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ؟ جی، یہ معاملہ صرف سکول کنٹین کا نہیں ہے، معاملہ بہت حساس اور اہم ہے، اور اس کا تعلق صرف کنٹین، سکول کی کنٹین سے نہیں ہے۔ یہ ہماری بازاروں میں ساری ٹک شاپس، ساری چھوٹی موٹی دکانیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو پیکٹ میں چیزیں آنے لگ گئی ہیں وہ قطعاً معیاری نہیں، اور وہی اٹھا کے کنٹین سکول والے بھی لے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال جی، ہم نے اپنے سیالکوٹ میں بچوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ گھر سے فروٹ لانے کی کوشش کریں جی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں بہت مضر ہیں، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کوئی رپورٹ کہ باہر کے ملکوں میں جو جانور کی خوراک ہوتی ہے، ادھر آ کے ہم انہیں بچوں کی خوراک بنا دیتے ہیں۔ سر کچھ جو اساتذہ ہیں ان کی پروموشن وغیرہ بھی رکی ہوئی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں آپ کے سلسلے؟ جی، رکی ہوئی ہرگز نہیں ہے کہ روک دی گئی ہوں، ایسا نہیں ہے، ڈیلے ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے کہ ہم بر وقت اپنی ACR لکھوا لیں، اور یہ کلچر نہیں ہے کہ بر وقت ہمارے افسران وہ ACR لکھ لیں، ہو جائے گا اسی بنیاد پر، اور جب باری آتی ہے تو 20 سال کی ACR نہیں ہوتی ہے۔ اساتذہ کے اینڈ پر اس کا زیادہ میں سمجھوں گا ذمہ داری ہے جی، بجائے اس کے دفتر کے افسران کے یہ ذمہ داری اساتذہ پر زیادہ ہے کہ وہ اپنی فائلیں تیار نہیں کرتے ہیں جی۔ آخر میں سر سب سے اہم سوال یہ کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے آپ نے کوئی سٹیپس اٹھائے ہوں، یا گورنمنٹ کی پنجاب لیول پہ جو وہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا کچھ سیالکوٹ میں ہی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک کلرک بھی پکڑے گئے جن سے وہ کچھ موریں بھی نکلی، بوگس موریں جو وہ لگا کے خود ہی سائن وغیرہ کر کے تو کام چل رہا تھا۔ اچھا، آپ ایک طرف تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کرپشن پر کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف میرے ہی آپ اقدامات گنوا رہے ہیں۔ یہ وہ جو کلرک پکڑا گیا ہے وہ اسی اقدامات میں سے ایک قدم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے سسٹم کو بغور دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے مخلص دوست ہیں جن سے ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے چلایا جائے یا کہاں کرپشن موجود ہے۔ انہی میں سے ایک یہ نظام ہے کہ ہم نے کلرک کو معطل کیا ہے، اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور میں نے اعلان کر رکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں جس نے بھی محکمہ تعلیم کو کسی کام کے لیے پیسہ دیا ہے، وہ جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ آ کے ثبوت دے اور پیسے لے لے۔ اچھا، کوئی بھی جو استاد ہے وہ آ کے ثبوت دے اور پیسے لے لے اس سے؟ پیسے لے لے۔ اس میں ہمارا جو ہے کرپشن کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو استاد بیچارے تو کلاس کی حد تک ہی رہتے ہیں، لیکن جو کلیریکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں بہت آگے ہوتا ہے، اور تقریباً ہر معاملے میں جو ہے وہ نہیں، استاد اور کلرک بالکل برابر ہیں۔ وہ یوں کہ وہ اساتذہ پیسے دیتے ہیں تو کلرک لیتا ہے نا جی، ٹھیک ہے، نہ دیں تو 4 دن تاخیر سے صحیح کام ہو جانا ہے۔ جائز کام تو رکنا ہی نہیں، تاخیر ہو سکتی ہے نا جی، ایسے ہی ایسے ہے۔ اور اگر جائز نہیں ہے، ناجائز کام کروا رہے ہیں تو پھر تو ویسے ہی برابر ہے نا، وہ ناجائز کروا رہا ہے اور وہ ناجائز کرنے کے پیسے لے رہا ہے۔ اس لیے یہ میں اور سٹاف اور کلرک اور XYZ اور عامر اور ظفر اور اساتذہ یہ سارے برابر ہیں۔ سر آخر میں ہمارے چینل کے توسط سے، سیالکوٹ پلس کے چینل کے توسط سے، کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے جو چھٹیاں ہو گئی ہیں اور جو اساتذہ ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ جی، پیغام یوں ہے کہ کسی بھی طور یہ چھٹیاں کم از کم خوشی کا سبب نہیں ہے، فکر کی بات ہے۔ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اسٹرکٹلی، سختی سے SOPs کی پابندی کریں، ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں، کہوہ پئیں، سردی سے بچیں، گھر پر رہیں، ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، غذا کو بہتر کریں، اور بھی کئی اقدامات اس کے چند میں نے گنوا دیے ہیں، اور گھر بیٹھ کر اپنی تعلیم کو بہتر کریں۔ اساتذہ جو چھٹی پر رہیں گے وہ اپنا سبجیکٹ بہتر کریں، گھر کو بھی خوش رکھیں، اللہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ جی تھینک یو، بہت مہربانی جی۔ آپ میرا پیغام میرے طلبہ اور اساتذہ تک پہنچا دیں گے، میں بھی شکر گزار ہوں جی آپ کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔